اب اس بنا پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی اصل ہے اور بنیاد ہے، مفسرین کے دو گروہ ہیں اس کے مطلب بیان کرنے میں کہ ام القرآن، سورت کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب شیخ المشائخ مولانا علامہ امام الموحدین رئیس المفسرین زبدۃ المحدثین راس الاتقیاء حضرت علامہ شیخ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ سورت فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، قرآن کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ ہر حصے کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ پہلے حصے کی ابتدا سورت فاتحہ سے لے کر سورت مائدہ کے آخر تک ہے، اور دوسرے حصے کی ابتدا سورت انعام کے شروع سے لے کر سورت بنی اسرائیل کے آخر تک ہے، اور تیسرے حصے کی ابتدا سورت کہف کے شروع سے لے کر سورت احزاب کے آخر تک ہے، اور چوتھے حصے کی ابتدا سورت سبا کے شروع سے لے کر سورت الناس کے آخر تک۔ 4 حصے ہیں قرآن کے، توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ 4 حصے ہیں قرآن کے اور ہر حصے کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے گا، کھولیں سورت انعام کا شروع 7واں پارہ ہے جی۔ ساتواں پارہ، صفحہ نمبر ہے 165، صفحہ نمبر ہے 165۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کے انداز میں، کوئی بات باہر سے نہیں لائیں گے۔ اگر لانی بھی پڑی تو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، ادھر جائیں گے، مکہ اور مدینہ کی طرف جائیں گے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا انہی کی طرف جائیں گے۔ اب جو بات بھی قرآن کو سمجھیں گے قرآن کے انداز میں۔ دیکھیے گا، مل گئی جی، یہ سورت انعام ہے، صفحہ نمبر 165۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے 15واں پارہ، سورت کہف کا شروع۔ سورت کہف کی ابتدا ہے اور صفحہ نمبر ہے 380، صفحہ نمبر ہے قرآن مجید کا 380۔ سورت کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سورت بنی اسرائیل ہے، اور سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب اس کے ساتھ یہ صفحہ نمبر 380 مل گیا جی، صفحہ نمبر ہے 380۔ دیکھیے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ یہاں سے قرآن مجید کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آئیے جی 22واں پارہ، جسے وَمَن یقنط والا پارہ کہا جاتا ہے۔ 22واں پارہ، سورت احزاب ختم ہو رہی ہے۔
اور سورت سبا شروع ہے. صفحہ نمبر ہے 555. صفحہ نمبر ہے 555. 555 جی نکال لیا صفحہ نمبر. انشاءاللہ قرآن کو جب ہم قرآن کے انداز میں سمجھیں گے بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. دیکھیے گا جی صفحہ 555 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. یہاں سے چوتھا حصہ قرآن کا شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے. پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین جہاں سے پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات. اور جہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورۃ کہف کے شروع میں، وہاں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور جہاں سے چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے یہاں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ 4 مقامات ہیں، اور ایک 5واں مقام اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے، وہ بھی دیکھ لیں. اگلی سورت ہے جہاں یہ سورت سبا ختم ہو رہی ہے اور بالکل سورت فاطر کا شروع ہے. سورت فاطر کا آغاز ہو رہا ہے. وہاں پر آئیے جی بسم اللہ الرحمن. یہ صفحہ نمبر ہے 563. سورت سبا ختم ہو رہی ہے اور سورت فاطر کا شروع ہے، ابتدائیہ ہے. مل گیا جی. دیکھیے گا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. یہ صفحہ نمبر ہے 563. 60 سے 3 اوپر 563. اب دیکھ رہے ہیں جی اس کی وجہ میں جب یہاں پہنچیں گے تو میں بیان کروں گا کہ جب قرآن کے ہیں 4 حصے اور ہر حصے کی ابتدا ہوتی ہے الحمد سے، اور پورے قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، تو پھر تو قرآن کے 5 حصے ہونے چاہیے تھے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو قرآن کے کتنے حصے ہونے چاہیے تھے؟ 5 حصے ہونے چاہیے تھے نا. کہ جب ہر حصے کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، جب 5 سورتوں کی ابتدا ہے تو قرآن کے 5 حصے ہونے چاہیے تھے. لیکن مفسرین نے یہاں پر 4 حصے بنائے ہیں. اس سورت کا اس کی ابتدا بھی تو الحمد سے ہوتی ہے، پھر 5واں حصہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ جب یہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اسی وقت بیان کروں گا. اب کچھ بات لمبی ہو جائے گی اور ہم اپنے موضوع سے کہیں باہر نہ چلے جائیں. اب سنیے گا جی ایک بات. قرآن مجید کے ہو گئے کتنے حصے جی؟ کل 4 حصے. کل کتنے حصے ہو گئے؟ ان 4 حصوں میں اللہ نے بڑے بڑے جو مسئلے ذکر فرمائے ہیں وہ 4 ہیں. پہلے حصے میں اللہ نے اپنی صفت خالقیت کو اجاگر کیا ہے. خالقیت والی صفت مثلا کیا مطلب؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کا میں ہی خالق ہوں. انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، زمین کا، آسمان کا، بر و بحر کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سیاروں کا، اور 14 طبق کی کائنات کا، عرش کا، فرش کا، کرسی کا، ساری کائنات کا اللہ فرماتے ہیں صرف میں ہی خالق ہوں، میرے سوا کوئی خالق نہیں. پورے پہلے حصے کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہی ہے. اور باقی مسائل، اب سوال پیدا ہوگا. ایک بات اگر رہ گئی نا تو بات رہ جائے. توجہ کے ساتھ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے حصے کے اندر کافی ساری صورتیں ہیں. مثلا سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے اور سورۃ مائدہ ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟
5, ہاں 5 صورتیں ہو گئی. قرآن کی جب سیر ہوگی نا انشاءاللہ ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی اور بات سامنے آ جائے گی روز روشن کی طرح. تو یہ 5 صورتیں ہیں. ان 5 صورتوں میں تو بہت سارے مسائل اللہ نے ذکر فرمائے. جہاد کے مسائل بھی ہیں, قتال کے مسائل بھی ہیں, وراثت کے مسائل بھی ہیں, طلاق کے مسائل بھی ہیں, نکاح کے مسائل بھی ہیں, رضاعت کے مسائل بھی ہیں, عدت کے مسائل بھی ہیں, روزے کے مسائل بھی ہیں. کتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں. تو یہ بات کس طرح صحیح ہوئی کہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس طرح مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے؟ تو سنیے گا جی, توجہ سے اس کا جواب دینے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ اس بات کا انکار نہیں کہ اللہ نے باقی مسائل ذکر فرمائے ہیں یا نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ جس کے اوپر خاص اللہ نے توجہ دی ہے پہلے پورے مسئلے کے اندر, پورے حصے کے اندر, ان 5 صورتوں کے اندر, وہ سب سے بڑا مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے وہ صفت خالقیت ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ باقی مسائل بھی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. مثلا سورۃ بقرہ کے اندر ہم پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقی مسائل کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا میرے راستے میں مال خرچ کرو. اس حکم کے ساتھ اللہ نے فرمایا جہاد کرو. اب توجہ کرنا, اللہ نے فرمایا مال خرچ کرو, پھر فرمایا جہاد کرو. کیوں جی مال خرچ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ جب مال خرچ نہیں ہوگا تو اسلحہ مسلمان نہیں خرید سکیں گے. ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی, اسباب نہیں ہوں گے, ذرائع نہیں ہوں گے, سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے, مجاہدین کے لیے خرچے اور خراجات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے راستے میں مال خرچ کرو. جب مال خرچ کرو گے, مال موجود ہوگا, اسلحہ موجود ہوگا, تو جہاد کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب تم جہاد کرو گے تو جہاد کے لیے اللہ نے بار بار فرمایا آپس میں اتفاق قائم رکھو. معاشرت کے اللہ نے مسائل ذکر فرمائے, اللہ نے قصاص کے مسئلے ذکر فرمائے, عدت کے مسئلے ذکر فرمائے, وراثت کے مسئلے ذکر فرمائے. آپس کے اندر انتظامی امور میں خیال رکھو. اللہ نے عدل کو ذکر فرمایا, انصاف کو ذکر فرمایا. خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال میں شریک ہو جاؤ, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ. خبردار قتل نہیں کرنا. وراثت کے مسائل ہوں شریعت کے مطابق اختیار کرو. طلاق کے مسائل ہوں شریعت کے مطابق طلاق کو استعمال کرو. عدت کے مسائل ہوں, رضاعت کے مسائل ہوں, آپس میں انتظامی معاملات ہوں, آپس میں انتظام درست ہوگا, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, معاشرت ہوگی, محبت بڑھے گی, اتفاق پیدا ہوگا, اجتماعیت پیدا ہوگی. جب اجتماعیت پیدا ہوگی تو جہاد کے لیے قوت مضبوط ہوگی. کفر کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا, مشرکین کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو پھر جہاد کیوں ہوگا؟ اللہ نے صاف فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. جی اب مسئلہ سمجھو. اللہ نے فرمایا جہاد اس لیے کرنا ہے تاکہ اس روئے زمین سے شرک ختم ہو جائے, کفر ختم ہو جائے, شرک کی گندگی اور غلاظت کا وجود ختم ہو جائے, کفر کا وجود ختم ہو جائے. ساری دنیا پر وہ نور چمکے جو نور توحید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو چونکہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے مسائل جو احکامات ہیں, یہ صرف مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے ہیں. تو سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے پہلے حصے کے اندر اللہ نے اپنی ایک صفت کو اجاگر کیا ہے. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس. اب بات سمجھ آئے گی, بالکل ربط لگ جائے گا جو بات میں اب کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی. اب سورۃ بقرہ نکالیں جی, پہلا پارہ بالکل ابتدا میں آ جائیں, شروع میں صفحہ نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 6.
اب دیکھیے گا جی، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے قرآن کے طرز میں، انداز میں، کہ خود اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہمیں، اپنی مخلوق کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک۔ دیکھیے گا صفحہ نمبر 6 ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ناس کا خطاب عام ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں، اس میں ساری دنیا کائنات کے لوگ مراد ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد و عورت، بچے بوڑھے جوان، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، مسلم غیر مسلم۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تمہارے آبا کو پیدا کیا، تمہارے اجداد کو پیدا کیا، تمہارے اساتذہ کو پیدا کیا، تمہارے وڈیروں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب کو اللہ نے بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، آسمان کو میں نے پیدا کیا، بادلوں کو میں نے پیدا کیا، بارش کو میں نے پیدا کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا، اللہ نے فرمایا زمین سے انگوریاں میں نے اگائیں، نباتات میں نے اگائے، پھل میں نے اگائے، درخت میں نے اگائے، تمہارے لیے رزق کا انتظام میں نے کیا، لا تجعلوا للہ اندادا۔ اب دیکھو جی کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے ذرا آگے آ جائیں جی، اگلے صفحے کے اوپر صفحہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر ہے 28، 27 آیت ختم ہو رہی ہے اور 28 کی آیت کے اوپر آ جائیں۔ مل گئی جی آیت، کیف تکفرون باللہ، یہ نیچے سے سطر نمبر 3 ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آئیں تو تیسری سطر بنتی ہے جی، تیسری لائن جی، پہنچ گئے جی، مل گئی یہ آیت۔ اب دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا کس طرح لوگوں تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، کس طرح انکار کرتے ہو، حالانکہ کنتم امواتا، تم بے جان تھے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، تمہارے کوئی تذکرے بھی نہیں تھے، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کنتم اموات، تم مردہ تھے، مردہ بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، زندگی کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں وہی اللہ موت دے گا جب تمہاری موت کا وقت آئے گا، ثم یحییکم، پھر دن قیامت کے اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ دیکھیں جی صفت خالقیت کیسے اس کا اظہار ہو رہا ہے، ہاں کس طرح واضح ہو رہی ہے صفت خالقیت، توجہ کرنا ہے، قرآن میں اس طرح اتر جاؤ نا کہ قرآن کا جو لفظ ہمارے دل میں اثر کرتا جائے۔ یہی تو بات ہے نا جس کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ نے کہ کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہاں ہم اس حوالے سے بیٹھے کہ خالص ذہن کو بالکل صاف کر کے اور پیالہ بالکل دل کا سیدھا کر کے بیٹھے، تعصب کو، ضد کو، ان چیزوں کو نکال کر کہ خود اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے گا اللہ نے فرمایا ھو والذی، لوگو وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، خلق لکم ما فی الارض، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعاً، سارا کا سارا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر ارادہ کیا اللہ نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، 7 آسمان برابر کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ،
اور وہی اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرمایا جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر یوں سمجھو یعنی جناب انسان کی ابتدا ہو رہی ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیے گا جی اس پورے آپ 5 صورتوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا، جگہ جگہ آپ کو ملے گا صفت خالقیت کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ باقی مسائل اللہ ذکر فرمائے گا تو فوراً پلٹے گا اللہ تعالیٰ اپنے اصل مقصد کی طرف، اصل مسئلے کی طرف۔ دوسرا پارہ نکالیں، دوسرا پارہ ہے اور صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 30 اور نیچے سے بالکل تیسری لائن ہے، نیچے سے اوپر کی طرف تیسری لائن ہے، تیسری سطر۔ آیت نمبر ہے 163 ختم ہو رہی ہے تو 164 شروع ہے۔ مل گئی جی آیت؟ دیکھیے گا یہاں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات، پکی بات ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور کشتیوں کی بارے میں، بناوٹ میں، وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ نے اس کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے تر و تازہ کر دیا زمین کو، آباد کر دیا زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، ویران ہو جانے کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے صرف اللہ نے اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کی زندگی والی چیزیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کے چلانے میں، کبھی گرم ہوا تو کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی تیز ہے تو کبھی آہستہ ہے، کبھی کالی گھٹا ٹوب اندھیروں کے اندر ہوا، کبھی صبح کو چلنے والی، کبھی شام کو چلنے والی، والسحاب المسخر بین السماء، اور ان بادلوں کے بنانے میں، ان بادلوں کے چلانے میں، المسخر، جن کو اللہ نے ٹھہرا دیا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، اللہ نے فرمایا لآیات، لآیات، لوگوں ان ساری چیزوں کے اندر میری توحید کے کئی دلائل ہیں، لآیات، میری وحدانیت کے کئی دلائل ہیں، لقوم یعقلون، لیکن سمجھ ان لوگوں کو آئیں گے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جن کی عقل درست ہے، انہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب آ جائیں جی چوتھے پارے کے اندر، میں صرف 1-2 حوالے اور دکھاتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ بار بار لوٹ کے آ رہا ہے، بلکہ تیسرے پارے کے اندر آئے، تیسرے پارے، چوتھے پارے سے پہلے تیسرا پارہ، بالکل تیسرے پارے کی ابتدا ہے، تلک الرسل۔ اب خود فیصلہ کرتے چلے جائیں، دیکھیے گا یہ آیت نمبر ہے 255، بلکہ 300 نہیں 255 ہے جی، 255 254 ختم ہو رہی ہے، 254 ختم ہو رہی ہے اور 255 کا آغاز ہے، شروع ہے۔ دیکھیے گا اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، جسے آیت الکرسی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ آیت الکرسی ہے، اور واقعی یہ وہ آیت ہے جو بڑی شان والی ہے۔
بڑی فضیلت والی ہے، اس کے بڑے برکات ہیں، حدیث کے اندر بڑے فضائل اس کے آئے ہیں۔ دیکھیے گا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الحیو، الحیو وہی ہے زندہ، وہی ہے زندہ، ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، خود بھی زندہ ہے اور دوسری کائنات کو بھی زندہ کرنے والا ہے، ہر ایک کو بنانے والا۔ القیوم سب کو تھامنے والا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کیا، کائنات کو بنا کر کسی اور کے حوالے، جس طرح سورج کا پجاری کہتا ہے مجھے سب کچھ سورج دے گا، چاند کا پجاری کہتا ہے سب نفع نقصان کا مالک چاند ہے، ستاروں اور سیاروں کا پجاری کہتا ہے سب کچھ کرنے والے ستارے اور سیارے ہیں، اور اشرا اقول کا پجاری کہتا ہے کہ یہ جو 10 عقلیں ہیں نا، یہ سب کچھ وہی چلا رہے ہیں۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر سب کچھ کرنے والے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنا رکھے ہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جس طرح پیدا کرنے والا میں ہوں، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا بھی میں ہوں، ان کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں پکڑتی، اسے اونگ بھی نہیں پکڑتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہی صفت خالقیت ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جس طرح پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح مالک اور مختار بھی صرف اللہ ہے۔ اب آئیے جی چوتھے پارے میں، سورت آل عمران کے آخر میں آئے، سورت آل عمران صفحہ نمبر 96 ہے جی۔ نیچے سے اوپر کی طرف چوتھی آیت ہے، چوتھی لائن ہے، چوتھی سطر، اور آیت نمبر ہے 190، 190 نیچے سے اوپر کی طرف چوتھی سطر، صفحہ نمبر 96 جی، مل گئی آیت؟ دیکھیے گا جی، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، آنے جانے میں، لآیات کئی دلائل ہیں میری وحدانیت کے، لیکن فائدہ کن کو دیں گے دلائل؟ لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ تمہارے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے، دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، ہے لکھا ہوا ترجمہ، دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں عقل والے؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کو، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے اوپر لیتے لیتے بھی، اپنے پہلو پر لیتے لیتے بھی۔ کیا مطلب؟ انسان کی جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں نا، جاگنے والے، بیداری والے، یہی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کبھی تو لیٹا ہوتا ہے، اور کبھی بیٹھا ہوتا ہے، اور کبھی کھڑا ہوتا ہے، یہی حالات ہیں۔ اللہ نے بالکل اپنے مومن بندوں کے یہی 3 حال ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں عقل والے لوگ، جو ہر وقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت، یعنی ان 3 حالتوں میں صرف ان کی زبان پر میرا تذکرہ ہی ہوتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے، میری توحید کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات کے وقت اٹھتے تہجد پڑھنے کے لیے نوافل پڑھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور چہرہ اٹھا کر کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے ہمارے پروردگار ما خلقت ھذا باطلا تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا ابس نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہے اور کون سی حکمت ہے یہی حکمت ہے تاکہ تیری توحید کا اظہار ہو تیری وحدانیت کا اظہار ہو کون سی حکمت اب ذرا دیکھیے آگے خود ہی ذکر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک 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 اے اللہ تو پاک ہے آسمان بھی کہہ رہا ہے اور یہ رات کی اندھیری میں چاند چمکنے والا بھی کہہ رہا ہے اور یہ ستارے اور چلنے والے سیارے بھی کہہ رہے ہیں اور رات کی تاریکی بھی کہہ رہی ہے سبحانک اللہ تو پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تو پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں فقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے تو بہرحال اب سنیے گا جی بات پہلے حصے میں سب سے بڑا مسئلہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے صفت خالقیت کون سا مسئلہ ہے صفت خالقیت کہ اللہ نے فرمایا سب چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہیں اور دوسرے حصے میں اللہ نے ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا صفت ربوبیت کو ذکر فرمایا کیا مطلب فرمایا ہر چیز کو جس طرح پیدا کرنے والا میں ہوں اسی طرح ہر چیز کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی میں ہوں ہاں یہ نہیں ہے کہ بنایا تو میں نے چیز تو بن گئی اب انسان کی ضرورت ہے کھانا بھی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے ہاں شادی کی ضرورت ہے کتنے ہاں ضرورتیں ہیں 24 گھنٹے میں لمحہ بلمحہ ضرورتیں ہی ضرورتیں ہر سانس کے ساتھ ضرورت ہی ضرورت ہے نعمت کی ضرورت ہے جسمانی نعمتوں کی ضرورت ہے روحانی نعمتوں کی ضرورت ہے بدنی نعمتوں کی ضرورت ہے تمدنی نعمتوں کی ضرورت ہے نصرت کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی زندگی ہے ہی تمدنی اور معاشرتی زندگی ہے جس میں ہر وقت انسان ضرورتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے جب انسان کو تو اللہ نے بنا دیا اب اللہ فرمائے میں نے تو تجھے بنا دیا ضرورتیں میں نہیں تیری پوری کرتا ہاں تو خود ہی ڈھونڈ اپنی ضرورتیں پوری کر نہیں سنیے گا توجہ کرو دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا مسئلہ کہ لوگوں جس طرح ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں اسی طرح ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا بھی میں ہی ہوں کوئی اور نہیں ہے